عزت کا بت کیا ہے، جانیے قرآن سے۔ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی کل میں بازار میں تھا اور ایک صاحب سے غلطی سے ٹکرا گیا اور ان صاحب نے مجھے کافی برا بولا جس سے میری کافی بے عزتی ہوئی۔ بھائی ان صاحب نے تو غلط کیا، مگر آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ عزت کیا ہے جو ختم ہو جاتی ہے؟ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیے۔ بھائی عزت ایک نفسیاتی برتاؤ کا احساس ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ جو برتاؤ کیا اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو عزت ملی یا ذلت ملی، مگر یہ صرف سوچ میں ہوتی ہے۔ مگر عزت یا ذلت کا فیصلہ سوچنے سے نہیں ہوتا، بلکہ صحیح یا غلط عمل سے ہوتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ دیکھتے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو بلا وجہ برا بول رہا ہے اور دوسرا شخص درگزر کر رہا ہے تو آپ کے نزدیک ذلت میں کون ہے؟ بھائی جو بلا وجہ دوسرے کو برا بول رہا ہے۔ تو میرے بھائی جب کوئی شخص کسی کو برا بولتا ہے تو ذلت میں وہ ہوتا ہے جو برا بول رہا ہوتا ہے، اور برا سننے والے کی عزت میں کمی نہیں آتی اگر اس نے کوئی برا عمل نہیں کیا۔ دیکھیں اللہ آپ سے سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 65 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور نہیں تو غم کر ان کی باتوں پر، بے شک خاص عزت برتری اللہ کے لیے ہے، تمام وہ ہے خاص سننے والا، خاص جاننے والا۔ بھائی اس آیت کے مطابق تو ہمیں لوگوں کی کہی ہوئی باتوں پر غم نہیں کرنا ہے، کیونکہ تمام عزت اللہ کے لیے ہے۔ جی میرے بھائی، بعض لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کو ذلیل یا پست کر دیں گے، مگر قرآن کے مطابق عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ آپ سورہ نمبر 63 کی آیت نمبر 8 دیکھیں۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹے طرف خاص مدینہ کی، یقیناً نکال دے گا خاص عزت برتری والا اس سے خاص ذلت پستی والا، اور اللہ کے لیے ہے خاص عزت برتری اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، اور لیکن خاص منافقین نہیں علم رکھتے۔ بھائی اس آیت کے مطابق لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کو بے عزت کر سکتے ہیں، مگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ عزت تو مومنین کے لیے ہے، تو اگر ہم مومن ہیں تو ہماری عزت ہے، تو بھائی ہمیں یہ عزت کیسے ملے گی؟ بھائی آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ عزت کس کے پاس ہے اور اس عزت کو دیتا کون ہے، پھر دیکھیں گے کہ آپ کو وہ عزت کیسے ملے گی۔ آپ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 26 دیکھیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دو اللہ وہ ہے اختیار والا، خاص اختیار کا تو دیتا ہے خاص اختیار کو جو جس کو تو چاہے، اور خلاف کر دیتا ہے خاص اختیار کو جس سے تو چاہے، اور تو عزت برتری دیتا ہے جو جس کو تو چاہے، اور تو ذلت پستی دیتا ہے جو جس کو تو چاہے۔ ساتھ تیری پہنچ خاص بھلائی ہے، بے شک تو اوپر تمام چیز اندازہ کرنے والا۔ بھائی اس آیت کے مطابق تو اللہ ہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ جی میرے بھائی، آپ کو عزت و ذلت دینے والی ذات
اللہ کی ہے، مگر اللہ نے آپ کی عزت و ذلت کو آپ کے اعمال کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ آپ سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 10 دیکھیں۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ہوا یبور۔ جو ہے چاہتا خاص عزت برتری، پھر اللہ کے لیے ہے خاص عزت برتری، تمام طرف اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ خاص کلام، خاص طیب قرآن کے مطابق، اور خاص عمل، خاص اصلاح کرنے والے اس کو بلند کرتے ہیں۔ اور جو لوگ منصوبہ بناتے ہیں خاص برے، ان کے لیے ایک عذاب شدید، اور منصوبے یہ ہیں وہ برباد۔ بھائی، اس آیت کے مطابق تو تمام عزت اللہ کے لیے ہے، اور اگر ہم کو عزت کی طرف بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے کلام یعنی بات چیت کو طیب یعنی قرآن کے مطابق کرنا ہے، اور ہمیں اپنے اعمال کو اصلاح والے یعنی اعمال کو درست کرنے والا کرنا ہے۔ اس سے لوگوں کے ہمارے خلاف منصوبے برباد ہو جائیں گے۔ لیکن بھائی، اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ اعمال کے بجائے ان کی عزت اس لیے کی جائے کہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت اس لیے کی جائے کہ ان کے پاس بڑا مرتبہ ہے، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت اس لیے کی جائے کہ ان کی عمر زیادہ ہے، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت اس لیے کی جائے کہ ان کے پاس شہرت زیادہ ہے، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت اس لیے کی جائے کہ ان کا خاندانی تعلق یا سلسلہ ان کے خود ساختہ معیار کے مطابق دوسروں سے برتر ہے، اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی عزت اس لیے کی جائے کہ ان کا ہم سے رشتہ ان کے خود ساختہ معیار کے مطابق زیادہ برتر ہے۔ تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کے اعمال کے بجائے ان کے رشتے، عمر، مال یا دنیاوی مرتبے کی بنیاد پر ان کی عزت کریں، اور جب ان لوگوں کو ان کے خود ساختہ معیار کے مطابق عزت نہیں ملتی تو وہ لوگ دوسرے لوگوں کو ذلت پستی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بھائی، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عزت کو خدا بنا کر پوجتے ہیں، یعنی ان کی زندگی کے فیصلے اللہ کے حکم کے بجائے عزت کے نام پر ہوتے ہیں، اور چاہے آپ ان کو اللہ کا حکم بھی بیان کر دیں، وہ اپنی خود ساختہ عزت، انا، غیرت کو اللہ کے حکم کے اوپر فوقیت دیتے ہیں۔ جیسے اللہ نے سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 204 سے 206 میں ان لوگوں کی مثال دی ہے جو اپنے قول میں اللہ کو گواہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے مذہبی رہنما، مگر زمین میں فساد کر رہے ہوتے ہیں اور فرقہ واریت پھیلا کر نسلوں کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آپ ان کو قرآن بیان کر کے اللہ سے محتاط رہنے کا کہتے ہیں تو یہ مذہبی رہنما اپنی عزت کی خاطر اللہ کا حکم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ ان لوگوں کے بارے میں سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 204 سے 206 میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بالإثم فحسبه جہنم ولبئس المہاد۔ اور لوگوں میں سے جو تجھے تعجب لگے اس کی بات بیج خاص زندگی، خاص دنیاوی اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اوپر جو بیج اس کے قلب ہے، اور وہ ہے جھگڑالو، خاص اختلاف کرنے والا، اور جب پلٹتا ہے کوشش کرتا ہے بیج خاص زمین فساد کرنے کے لیے، بیج اس کے اور ختم کرنے خاص کھیتی فوائد
اور خاص نسل، اور اللہ نہیں محبت کرتا خاص فساد سے۔ اور جب کہا جاتا ہے اس کے لیے محتاط ہو اللہ سے، پکڑتا ہے وہ خاص عزت برتری کو ساتھ خاص گناہ کے، پھر اس کا حساب ہے جہنم، اور یقیناً بری ہے خاص ٹھہرنے کی جگہ۔ بھائی، اس آیت میں اللہ نے کچھ مذہبی رہنماؤں جیسے لوگوں کی مثال دی ہے جو اپنے قول میں اللہ کو گواہ کر رہے ہوتے ہیں مگر زمین میں فساد کر رہے ہوتے ہیں اور نسلوں کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کو اللہ سے محتاط رہنے کا کہتے ہیں تو یہ مذہبی رہنما اپنی عزت کی خاطر اللہ کا حکم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جی میرے بھائی، اللہ نے قرآن میں کافی سارے بتوں کے نام دیے ہیں جن کو لوگ ماضی کی بت پرستی سمجھتے ہیں، جیسے کہ سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 19 سے 23 میں اللات، العزہ اور منات کا ذکر ہے۔ مگر اگر آپ ان تمام بتوں کے ناموں کے معنی دیکھیں تو یہ تمام بت انسان کی نفسیات میں ہوتے ہیں، اور لوگ ان بتوں کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں لا کر اللہ کے حکم سے زیادہ اہمیت دے کر شرک کر رہے ہوتے ہیں اور خود کو مسلم بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ان بتوں میں سے ایک بت العزہ ہے، اور عزہ کہتے ہیں عزت کو۔ تو یہ لوگ خاص عزتوں کو پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس عزت کے بت کی بنیاد کچھ بھی ہو سکتی ہے، جیسے خاندانی سلسلہ یا مال یا اولاد یا دنیاوی شہرت یا مرتبہ۔ مثلا جب ہم عزت یا غیرت کے نام پر کسی کو کاری قرار دے کر قتل کر دیتے ہیں، یا کسی لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی صورت میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کی عزت لٹ گئی، جبکہ عزت تو اس کی ختم ہوئی جس نے وہ زیادتی کا برا عمل کیا اور سزا کا حقدار ہوا، اور اس لڑکی کی عزت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی کیونکہ اس نے ظلم برداشت کیا اور کوئی برا عمل نہیں کیا۔ اور ویسے جب یہ زیادتی کا عمل کسی لڑکے کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی عزت لٹ گئی، تو اس زیادتی کے برے عمل سے زیادتی کرنے والے کی عزت تو ضرور ختم ہوتی ہے، مگر زیادتی سہنے والے کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ مگر ہم اس عزت کے نفسیاتی احساس کے پیچھے اس لڑکی کو اس کی عزت برقرار رہنے کا احساس نہیں دلاتے اور اس کو اس کے جائز حقوق نہیں دیتے۔ اسی طرح جب ہم خاندانی عزت کے نام پر اولاد کو پسند کی شادی کا اختیار نہیں دیتے، یا جب ہم عزت کی خاطر شادی بیاہ میں فضول خرچی کرتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت اس لیے ہو کہ ہم داماد ہیں یا لڑکے کے گھر والے ہیں، یا ہمارا خاندانی سلسلہ یا شجرہ ہمارے خود ساختہ معیار کے مطابق دوسروں سے افضل ہے اور اسی لیے ہماری زیادہ عزت ہے، یا ہم ایسے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے پاس طاقت ہو اور اس طاقت کے نشے میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، تو یہ ہمارا خود ساختہ معیار ہے، اور ان معاملات میں ہم اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے عزت کے بت کو خدا بنا کر پوجتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ اف، یہ تو بڑا خطرناک اور عام بت ہے جس کو ہم خود بناتے ہیں اور پھر اس کے ذریعے شرک کرتے ہیں۔ جی میرے بھائی، اب آخر میں آپ ذرا سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 165 دیکھیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ ہے وہ جو رکھتا ہے تم سب کے لیے نعم البدل خاص زمین کے، اور بلند کیا تم سب کے بعض کو اوپر بعض کے درجات میں آزمائش کرنے کے لیے تم سب کی بیچ جو دیا تم سب کو، بے شک تیرا رب جلد ہے خاص فیصلہ کرنے والا، اور بے شک وہ ہے یقیناً بخشنے والا رحم والا۔ تو بھائی، اس آیت کے مطابق اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر دنیاوی درجات میں بلند کرتے ہیں آزمائش کے لیے۔ اس میں جو ان کو دیا ہے، کسی کو مال میں دوسروں سے بلند کریں گے، کسی کو علم میں، کسی کو صحت میں، اور
किसी को हुकूमत देकर, मगर इस दुनियावी बर्तरी से अल्लाह आपको इज्जत नहीं दे रहा, बल्कि इस बर्तरी के जरिए अल्लाह आपकी आजमाइश कर रहा है और आपकी इज्जत या जिल्लत को अल्लाह ने आपके आमाल से जोड़ दिया है। आपके जितने आमाल अच्छे यानी अल्लाह के कुरान में मौजूद हुक्म के मुताबिक होंगे, आपकी उतनी ज्यादा और सच्ची इज्जत होगी, और आपके जितने आमाल बुरे यानी अल्लाह के कुरान में मौजूद हुक्म के खिलाफ होंगे, आपकी उतनी ज्यादा जिल्लत होगी। तो हमें लोगों को बोलकर अपनी इज्जत नहीं करवानी, बल्कि अपने आमाल को दुरुस्त करना है, जिसके जरिए हमें अल्लाह की अता की हुई इज्जत हासिल होगी। तो मेरे भाई याद रखिएगा कि इज्जत के खुद साख्ता मयारों पर इज्जत की मांग करना या इज्जत के खुद साख्ता मयारों पर लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज होना अल्लाह के अहकामात के ऊपर इज्जत को लाना है, और इज्जत की बुत परस्ती है जो शिर्क है।